کہ قیامت کا دن ہوگا، وہاں پہ جب انسان کسی عورت کے دوست نے نکاح کیے تھے، ایک عورت کے ساتھ اس نے بے انصافی کی ہے، ایک عورت کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلتا رہا ہے، دوسری کے ساتھ اس نے بے انصافی کی ہے، تو ایسا انسان جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کا ایک حصہ مرا ہوا ہوگا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا الیتامی، دو یتیموں کو اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ تبدیل کرو خبیث کو اچھے مال کے ساتھ، ولا تاکلوا اموالہم، اور تم نہ کھاؤ ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامی، یتیموں کے بارے میں، فانکحوا، پھر نکاح کر لو، ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں، مثنا، دو دو، وثلاثا، اور تین تین، ورباع، اور چار، فإن خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، پس ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر باندیاں، ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعولوا، یہ کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ رمضان چل رہا ہے، اس کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں، اس میں مکمل معافی مانگی جائے، اپنے گناہوں سے استغفار کیا جائے، تو اللہ ہم سب کو اس کی ہمت عطا فرمائے۔ آگے مزید احکامات ہیں۔ وآتوا الیتامی اموالہم، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں جنگیں وغیرہ رہتی تھی، جہاد میں لوگ جایا کرتے تھے، تو وہاں پہ شہید بھی پھر ہوتے تھے، تو جو شہید ہوتے ان کے بچے یتیم ہو جایا کرتے تھے، تو بچے یتیم ہو جاتے تو پھر ان کے چچا، ان کے تائے، ان کو وہ سنبھالیا کرتے تھے۔ اب اگر اس بچے کے پاس مال زیادہ ہوتا تو پھر کام گڑبڑ ہو جاتا تھا، بعض دفعہ وہ چچا لالچی ہوتا تو اس کا مال زیادہ کھا جاتا بچے کا۔ تو ان احکامات کو رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے کہ یتیموں کو دو ان کے مال، جب وہ بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، اب وہ اپنے مال کو سنبھال سکتے پھر ان کا مال ان کو دے دو۔ اور ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ان کا اچھا مال اپنے برے مال سے تبدیل نہ کر لو۔ ان کا مال اچھا تھا، طیب تھا، پاکیزہ مال تھا، زیادہ اچھا مال تھا، ردی تھا، اور تمہارا ردی مال تھا، اچھا نہیں تھا، تم نے کیا کیا، بچے کو کیا پتا ہے، تم نے اپنا مال اس کی جگہ رکھ دیا، اس کا مال اپنے پاس لے آئے۔ ایسی کوئی چیز تھی جو اس کی اچھی تھی اور اپنے پاس بری تھی، اچھی وہاں سے اٹھا لی، بری وہاں پہ رکھ دیا، کہا بچے یہ تیری ہے۔ بچے کو تو پتہ نہیں، لیکن اللہ کو تو سب پتہ ہے، لہٰذا انسان کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر اس کے مال کو نہ کھاؤ۔ مثال کے طور پہ بچہ ہے، اس نے کتنا کھا لینا ہے، اس کے حساب سے نہیں، بلکہ اپنے جتنا اپنا خاندان بڑا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ ایک دو ہوتے، بس ان کا بھی اتنا ہی مال اندر شامل کرتے جتنا اپنا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس نے تو کھانا تھوڑا، باقی اپنے بھی اس کا سارا مال کھا لیا کرتے تھے، تو یہ کام غلط۔ اللہ نے فرمایا اپنے مالوں کے ساتھ اس کا مال ملا کے نہ کھاؤ، لیکن اصلاح کے طور پہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ اب اکیلی عورت دونوں کا کھانا، اس کا الگ پکائے، اپنے گھر والوں کا الگ پکائے، تو یہ پریشانی بن جائے گی، لہذا جتنا وہ کھاتا ہے اس حساب سے اس کا لے لیا جائے تو ٹھیک ہے، جتنا وہ بچہ کھاتا ہے اس حساب سے اس کا لے لے، اور جتنا آپ خود کھاتے ہیں گھر والے اس حساب سے ان کا لے لے۔ جیسے آٹا گوندنا ہے، اس کے لیے جتنا وہ کھاتا ہے، 2 روٹی کھاتا ہے، 1 کھاتا ہے، اس حساب سے اس کا آٹا لے لے، باقی جتنا اپنے کھاتے ہیں اتنا سے اپنی طرف سے لے لے، یعنی حساب صحیح رکھ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کھانے کا لالچ زیادہ تو پھر کام ٹھیک ہے۔ ہر انسان اپنے لیے مفتی موجود ہے، ہر انسان اپنے اوپر کیا ہے، مفتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں کہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ ہر انسان کا اندر جو ہے اس کو بتا دیتا ہے یہ کام تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ کام تو
غلط کر رہا ہے، وہ جان بوجھ کے غلط کرتا رہے تو الگ بات ہے، مگر نہ ہر انسان کا اندر اس کو بتا دیتا ہے، مولوی سے پوچھتے پھرے گا مولوی صاحب میں غلط تو نہیں کر رہا، میں صحیح تو نہیں کر، میں صحیح ہے کہ غلط ہے، خود اندر بتا رہا ہے اس کا میں غلط ہوں یا کہ نہیں ہے، اس لیے اس کی مان لے، انسان اپنے آپ کی مانے، بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ اور انہ کان حوبا کبیرا، اللہ نے فرمایا اگر تم یتیموں کا مال کھاؤ گے، ان کا حصہ اپنے مال میں ملا کے ان کا ان کو کم اور خود زیادہ کھا لو گے، اللہ نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بات تو ہو رہی ہے یتیموں کے مال کی، یعنی کسی دوسرے کا مال نہیں کھانا۔ تو یہ ہمیں یہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو کسی دوسرے کا مال اس کی جو ہے نا وہ خوشی سے، خوشی کے بغیر انسان نہیں کھا سکتا ہے، کسی کا بھی حق انسان نہیں کھا سکتا ہے، کسی کے مال کو اپنی ردی مال کے ساتھ تبدیل نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ سوچنا چاہیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم یتیموں کے بارے میں تمہیں خوف ہے کہ تم ان کے اندر تقسیم نہیں کر سکو گے، یعنی اگر تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، بچیاں ہیں، اب چچے کا بیٹا ہے، چچے کا بیٹا اپنی چچے کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم تقسیم نہیں کر سکو گے اچھے طریقے سے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا کر لو، ان کے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح کر لو، پھر فنکحوا، پھر نکاح کر لو، ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگتی ہوں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، چاہے 2 کر لو، وثلاثہ، چاہے 3 کر لو، ورباع، چاہے 4 کر لو۔ ایک اگر نہیں زیادہ کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے، 4 تک یہ حد متعین ہے، بس اس سے اوپر نہیں کر سکتا ہے، اس سے اوپر۔ اور یہ ایک دو مسلک ہے شیعہ وغیرہ کا مسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ 4 سے اوپر بھی کر سکتا ہے، 4 سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بلکہ اہل السنت والجماعت جو مکمل ان کا اجماع ہے کہ 4 سے اوپر جائز نہیں ہے، 4 تک انسان کے لیے جائز، اس کے اوپر جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو کہ 4 میں نکاح کر لوں لیکن انصاف نہیں کر سکوں گا، اللہ تعدلوا، یہ تم انصاف نہیں کر سکتے، فواحدہ، پھر ایک ہی کافی ہے۔ اگر انسان 4 کے ساتھ نکاح کر لے اور چاروں کو اپنی جگہ پہ لٹکا کے رکھے، نہ اس کے حقوق ادا کرے نہ اس کے حقوق ادا کرے، تو وہ شادیاں کچھ شادیاں نہیں ہیں، وہ کل قیامت کا دن آئے گا نا، جب انسان کے لیے کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پہ جب انسان کسی عورت کے دوست نے نکاح کیے تھے، ایک عورت کے ساتھ اس نے بے انصافی کی ہے، ایک عورت کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلتا رہا ہے، دوسری کے ساتھ اس نے بے انصافی کی ہے، تو ایسا انسان جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کا ایک حصہ مرا ہوا ہوگا۔ اس لیے یہ بڑا احتیاط والا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم یہ نہیں کر سکتے نا، بڑا مشکل سا کام تمہیں لگتا ہے، پھر ایک ہی کافی ہے، اور ساتھ ساتھ فرمایا او ما ملکت ایمانکم، یا پھر باندیاں، اگر تم زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لو، باقی باندیاں رکھ لو، انصاف کر سکتے ہو پھر ٹھیک ہے، 4 کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا ذالک ادنی اللہ تعولوا، ایک کے ساتھ نکاح کرنا باقی باندیاں رکھ لینا، یہ کہ اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ انصاف کی بات ہے، یہ کہ تم کسی ایک طرف جھک جاؤ، یعنی اگر 2 عورتیں ہیں تو ایک کے ساتھ زیادہ محبت، دوسری کے ساتھ انسان مارتا رہے، پیٹتا رہے، دوسری کے ساتھ بے انصافی کرتا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے پھر تو 2 رکھ سکتا ہے، 3 کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے 3 بھی رکھ لے، 4 کے ساتھ کر سکتا ہے 4 بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی رکھ لے، اس سے اوپر رکھے گا کل قیامت کے دن جواب بھی دینا پڑے گا۔ کئی علماء نے رکھی ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی بھی 2 بیویاں تھیں، اب ایک دفعہ ان کے پاس 2 تربوز آ گئے، انصاف کا دیکھا ترازو کیسے ہوتا ہے، انصاف اور مشکل ہے یہ معاملہ، تو 2 تربوز آ گئے ان کے پاس دوانے، اب 2 تربوز آئے، اب کیا کیا انہوں نے، ایک اٹھا کے اس کو ایسے نہیں دے دیا بلکہ دونوں کو آدھا آدھا دیا، اس کا ٹکڑا ادھر رکھ دیا، اس کا ٹکڑا ایک اس طرف رکھ دیا، جو لایا تھا اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ایک اٹھا کے اس کو دے دے، ایک اٹھا کے اس کو دے دے، بس ٹھیک ہے انصاف ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کیا پتہ یہ زیادہ میٹھا ہو یا کم میٹھا ہو، یہ زیادہ میٹھا ہو یا کم میٹھا ہو، مجھے کیا پتا ہے اس میں، اب دونوں کے پاس برابر برابر چیز جانی چاہیے۔ انہوں نے ترازو رکھا ہوا تھا اپنے پاس، ترازو میں تول کے دیا کرتے تھے دونوں کروں میں، اس لیے اگر انسان کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے، لیکن انصاف بہت ضروری ہے، اجازت ہے، ضروری نہیں ہے، اجازت ہے، انسان 4 کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، لیکن جب انصاف کر سکے گا تو پھر، اگر انصاف نہیں کر سکتا تو پھر انسان 4 کے ساتھ نہیں کر سکتا، ایک کے ساتھ ہی گزارا کر لے، وہی بہتر ہے۔ باقی ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کا مال نہیں کھانا، اور دوسری بات کسی کے ساتھ بے انصافی
نہیں کرنی. اللہ پاک سے دعا اللہ ہماری توفیق.